بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ خلق عظیم اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ روزانہ لاہور اسٹوڈیوز سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ روزہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ روزے کی ظاہری صورت تو یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے رک جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کھانے اور پینے سے نہ رکے انسان، اور کھانے اور پینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کھانے اور پینے سے رک جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں کی علائش سے دور نہیں کرتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مدارج اس کے بیان کیے ہیں اور بہت خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا ہے کہ روزے کی جو ظاہری صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے رک جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو، کان کو، پاؤں کو، ہاتھ کو گناہ کی علائش سے محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے گناہ کے ارادے کو اور خواہش کو ترک کر دے اور سوائے یاد الہی کے اور اس کی فکر کے اس کے دل میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ تو روزہ ان تمام مدارج میں ہمیں اس مہینے میں یہ اس طرف رغبت دلاتا ہے کہ ہم ان تینوں مدارج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے درجے میں ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، دوسرے درجے میں اپنے ہاتھ، پاؤں کو گناہ کی علائش سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور تیسرے درجے میں اپنے دل میں پیدا ہونے والی جو دنیاوی اور نفسانی خواہشات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روک لیں۔ تو یہ روزے کی وہ حقیقی صورت ہے جس کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، اور ان موضوعات کا چناؤ یقیناً ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت جانتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہمارے کردار سے، ہمارے شخصی اوصاف سے کس طرح سے ریلیٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور تینوں درجوں میں اس کو ہم رکھتے ہوئے اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عاجزی اور تواضع، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم جناب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب روز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ARYQ TV کے میزبان اور اس پروگرام میں بطور اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت جلد باقاعدہ آپ کو ہم جو ہے وہ آفیشیلی ڈاکٹر بھی انشاءاللہ کہہ سکیں گے، آپ کا مقالہ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے۔ اور ممتاز محترم ثناخواں حافظ عابد حسین چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، دیکھے وہی رحمت کے بسیرے دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، جس دل مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں
دوزخ میں جلیں گے جو غلامی میں نہ آئے، اور ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی، ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی۔ کیا چیز ہے سرور شہوالا کی محبت، کیا چیز ہے سرور شہوالا کی محبت۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ اور آج کل رمضان المبارک ہے، اور ہمارے حاضری کے لیے جانے والوں کی بھی، واپس آنے والوں کی بھی، مفتی صاحب بھی حاضری دے کے واپس آئے ہیں، اور جو نہیں جا رہے ان کی کیفیات یہ ہیں کہ طیبہ کے میں رستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، طیبہ کے میں رستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی۔ تو جو حاضری کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے اور جلد از جلد حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ مفتی صاحب، آج ہمارا موضوع عاجزی اور تواضع ہے، اور ہمارا دین کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے تواضع، انکساری، عاجزی، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں جو بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور اس سلسلہ تعمیر شخصیت جس کا ٹائٹل خلق عظیم رکھا گیا ہے، اس میں روزے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مقصود تقوی ہے، بے شک، اور ون بائی ون ہم جن جن موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں، بنیادی طور پر انہی چیزوں کا حاصل کر لینا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، صبر ہے، شکر ہے، شکر تقویٰ ہے، یا عاجزی یہ اور عاجزی انکساری، ہے، تواضع یہ بھی۔ بنیادی طور پر تقوی کے سلیبس کے سبجیکٹس ہیں، ٹھیک، جن کے بغیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دیگر خلق عظیم کی صفات میں سے اور مومن کی صفات میں سے اللہ رب العزت نے جو ایک خاص صفت رکھی ہے، وہ مومن کا سراپا عجز و انکسار ہونا ہے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں جو اپنے پیارے بندوں کی صفات ذکر کی ہیں، ان میں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، ان کے ساتھ ساتھ والصابرین والصابرات کے بعد اگلی صفت ہے والخاشعین والخاشعات، کیا بات، کہ سبحان اللہ کے سبحان محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عجز و انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور نماز جو اہم الفرائض میں سے ہے، اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ بندگی اور اس پورے اہم رکن کا جو کمال ہے، وہ تب حاصل ہوتا ہے جب اس کے اندر خشوع و خضوع ہو۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں عجز و انکساری کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز اگرچہ اپنے رکوع، اپنے سجود اور اپنی تسبیحات کے لحاظ سے ایک پورا سراپا عجز ہی ایک پورا عمل ہے، ٹھیک، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر بھی پھر عجز و انکساری کا حاصل کرنا اور اس کا پایا جانا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں حدیث پاک ہمیں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بلندی عطا فرما سبحان دیتا ہے۔ اللہ، سبحان صوفیاء اعظام نے امام
محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور دیگر تمام صوفیاء نے اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات میں، اپنے ارشادات میں، اپنے معمولات میں اس صفت کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی جو عز و انکساری ہے، جیسے ہم آگے چل کے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیفائن کریں کہ اس وقت عاجزی کیا ہے. وہ ڈیپینڈڈ آن یور سچویشن کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں، کس حالت میں ہیں، اور اس وقت وہ کون سی چیز آپ کے لیے عجز کہلائے گی. بعض دفعہ یعنی وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ اگر اس میں آپ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اس بارڈر لائن سے تو وہ تکبر میں چلی جاتی ہے، اور اگر آپ اس سے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ ذلت میں چلی جاتی ہے. ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے اس درمیانی راستے کو اختیار کرنا جو ہے بالکل ٹھیک. جیسے قاسمی صاحب نے کہا ہوا ہے نا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، اور کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، تو کسی جگہ پہ کھڑا ہونا بھی یہ بھی تواضع اور اسی کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب آج کا موضوع؟ جی سر بہت شکریہ. آج بڑا اہم موضوع ہے، اور تواضع جو ہے جس طرح حضور قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ انسان اپنے جاہ و منصب اور اپنی بزرگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے معاصرین کے اندر اپنے آپ کو ہیچ سمجھنا، اس کو تواضع کہتے ہیں. خود خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام اس کی تعلیم فرمائی ہے. فرمایا کہ وقفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. فرمایا اے پیارے حبیب اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو بچھائے رکھیے. پھر خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تعلیم فرمائی. فرمایا کہ لوگوں سے رخ نہ پھیرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. فرمایا اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. عاجزی انکساری آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اور اگر ہم اپنی محافل کی طرف دیکھیں، میرا جس سے زیادہ تعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فرمان اور بندہ سن کے لرزہ برہمدام ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ شخص جو آئے اور کہے کہ میرے آنے پہ سارے کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال کریں، پروٹوکول، یہ جراثیم ہر بندے کے اندر اللہ ماشاءاللہ جس کو رب نے بچایا ہوا ہے، تو جناب کچھ ساتھ ہوتے ہیں، کچھ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جناب پورا پروٹوکول. اور جناب سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ کہے، یہ دل میں ہو، اور کہ میں آؤں میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، میرے استقبال کریں، میری بزرگی ہے، میرا پروٹوکول ہے، میرا رتبہ ہے، فرمایا وہ اپنے جہنمی ہونے میں شک نہ کرے. یعنی اتنا سخت معاملہ ہے. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جو معمولات ہیں، آپ دیکھیں آپ نے کبھی مجلس کے اندر آپ پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے. آپ سرکار دو عالم خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، سودا سلف خود لینے کے لیے جاتے. اگر جوتی مبارک ٹوٹ جاتی نالین پاک تو اپنے ہاتھوں سے گانٹتے، اس کو ٹانگتے. تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا بھی یا رسول اللہ یہ میں ٹانگ دیتا ہوں. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مجھے تشخص پسند نہیں ہے. فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو پسند کرتا ہوں. یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانوروں کو جناب چراتے، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ السلام کے جانوروں کو تیل بھی لگاتے. یعنی اس قدر عاجزی انکساری. کائنات کے سب سے بڑے بہادر خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سب سے بڑے ہیں، عرشوں پہ رہنے والے. لیکن دیکھیں سیدنا عمر فاروق دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں تو دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پہ جناب چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور بگو کے آپ سوکھ کے ٹکڑے ہیں اور پانی میں تناول کر رہے ہیں. تو عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار دو عالم مسکرائے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم اس عاجزی انکساری کے ذریعے ہم جنت کے مزے لوٹیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو ابتدائی گفتگو قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، قاری محمد یونس قادری صاحب نے اس کا ذکر کیا. اس کے مفاہیم پہ مزید اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ عاجزی اور انکساری کا کو ظاہری اس کے مطالب کیا ہیں، اور کسی جگہ پہ آپ کو کس طرح سے مختلف جگہوں پہ اپنی اس تواضع کو، اس انکسار کو کس طرح سے قائم رکھنا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. آج ہم عاجزی پہ، تواضع پہ بات کر رہے ہیں، اور جناب حافظ عرفان اللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ابھی جو ابتدائی گفتگو ہوئی اسی کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہم نے دیکھا، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں تو ہمیں بے شمار، اولیاء اعظام کے عمل میں تو ہمیں
تواضع اور انکساری اس کمال پہ نظر آتی ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کو ان کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے بیان کی ہے. سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا بندہ قرار دیا ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم بھی فرمایا گیا جس طرح احباب نے بیان کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے عاجزی اور انکساری کو پسند کیا ہے. اور معراج کی رات جب آپ حریم ناز میں حاضر ہیں اور پوچھا جاتا ہے بیما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سا لقب عطا کیا جائے، تو آپ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یہ اشرفنی بعبودیتی کا یا اللہ، اے اللہ مجھے اپنا عبد ہونے کا شرف عطا فرما. اب ایک طرف تو کائنات کے سردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عروج عطا فرمایا، اور وہاں پہنچ کر بھی آپ اس کیفیت میں ہیں کہ مجھے یا اللہ اپنا بندہ بنا دے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے خود فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میں جہاں جہاں چاہوں میرے ساتھ چلے، لیکن مجھے عاجزی اور انکساری پسند ہے. اور آپ کی سیرت طیبہ کی عملی کیفیت بھی ہمیں ساری اسی طرح نظر آتی ہے. ایک خاتون آتی ہے اور آ کے آپ سے محو گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، صحابہ کرام کو شاک گزرتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ خاتون کو روکا جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں جہاں بھی تمہیں ضرورت ہو تم مجھے آواز دینا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، تمہاری بات سنوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عاجزی اور انکساری میں انسان کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے. اور صرف عروج ہی نہیں ہے، آپ اگر کسی کو فیض یاب کرنا چاہتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک استاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عجز کی صفت عطا فرمائی ہے، تواضع کی صفت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے شاگردوں کو اچھے طریقے سے فیض یاب کر سکتا ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی، کہ سراہی گردن جھکا کے فیض بھی دے رہی ہے اور اپنا عجز اور اپنی انکساری بھی ظاہر کر رہی ہے. تو ہماری جو روزمرہ کی روٹین ہے اس میں ہمیں اپنے علم، اپنے تمام معاملات، فضائل اللہ نے جو بھی عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک انفرادی خصوصیات میں نہ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عروج عطا فرمایا ہے تو عروج کے ساتھ ہم اس دنیا میں آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عروج کے ساتھ یہاں نزول ہوا، نزول مخلوق کو فیضیاب کرنے کے لیے. تو آپ مخلوق کو فیضیاب اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کیفیت میں آئیں. نزول کا مطلب یہ ہے کہ عجز اور انکساری کے ساتھ، نہ کہ مراتب کا نزول. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، تواضع اور عاجزی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کو اگر ہم اپنے منصب کے ساتھ اور اپنے کرائٹیریا کے ساتھ، اپنی سیٹ کے ساتھ، اگر ظاہری طور پہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ عمل رکھنے کا، اگر بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی آپ تواضع سے اور عاجزی سے پیش آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ آپ ان سے وہ کام جو ان کے ذمے ہے وہ بھی دینے سے مشکل پڑ جاتی ہے. تو اس صورت میں تواضع اور عاجزی جو ہے اس کو کس دائرے میں کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر انسانی جو زندگی میں چیزیں ہیں ان میں ایک مال ہے، اس کے ساتھ ایک جمال ہے، اس کے ساتھ ایک منصب ہے. سبحان اللہ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیشہ انسان امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، اور ان تین چیزوں میں عجز و انکساری کا جو اظہار ہے وہ حسب موقع ہے. حسب موقع کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے برابر والوں میں ہے، ہم منصب میں ہے، یا ان سے نیچے والے لوگ اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک، تو ہم منصب لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور جو اس سے نیچے جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس کے لیے عجز و انکساری کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ
جو ان کی منصبی ذمہ داری ہے وہ اس سے ہی اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیں، جی ایسا ہوتا ہے ظاہر ہے معاشرے میں. اس وقت اس کو اس کے کام، اس کے منصب، اس کی ڈیوٹی کے اوپر کاربند رکھنا ہی یہی حسن اخلاق ہے اور یہی جو ہے بلکہ تربیت کا بھی حصہ ہے. استاد بھی اگر شاگردوں کے ساتھ سختی کرتا ہے اور ان کو ان کے دائرے میں رکھتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے تواضع. اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو انکساری ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب نارمل حالت میں اس کے رویے سے تکبر اور حقارت ظاہر ہوگی. بالکل، آپ کے رویے سے، آپ کی بول چال سے، آپ کی جو لہجہ ہے وہ دوسرے کو بتا دے گا کہ آپ اپنے اس لہجے میں اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں، اس کو اپنے فریم کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اس کے اوپر اپنی حاکمیت کا، اپنی طاقت کا، اپنے منصب کا روب جما کر اپنے تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو سمجھنا بعض مواقع پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض جگہ آپ کا منصبی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس منصب کی حفاظت کریں. اس وقت اس منصب کی حفاظت کرنا ہی اس وقت کا تقاضا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کیا مطلب، جیسا کہ صوفیاء فرماتے ہیں، اہل اللہ نے یہ تربیت دیا اور حدیث پاک بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ عالم برا ہے جو کسی دنیا دار کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پہ ضرور اس کو کھولنا اچھا چاہیے. اب کیا ہے، دینی ضرورت کے لیے، دینی کاموں کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ان سے رجوع کرنا، ان سے رابطہ رکھنا اور ان کو اس طرح متوجہ کرنا، یہ اس کے منصب کا تقاضا ہے. ٹھیک. لیکن اس میں اپنی اس منصبی مقام کو، اس عزت کو، علم کو اس کے سامنے حقارت کے ساتھ پیش کر دینا، یہ اس کے لیے ذلت کا سبب ہے. ٹھیک، بالکل. اس لیے ان چیزوں کو حسب موقع دیکھنا اپنی جو چاہیے. دینی تیسری ذمہ چیز داری یہ ہے، جی ہاں، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی مجلس و محفل میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے علم میں، تقوی میں کوئی شخص بہتر موجود ہے، لیکن اس کو اس کی جگہ پہ کسی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا ہے اور آپ اس اہل ہیں تو آپ ہٹ کر اس کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ذہن انکساری ہوتی ہے. ٹھیک. بالکل اسی طرح، بلکہ ایک حدیث پاک ہمیں اس طرف بڑی رہنمائی کرتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارا دینی طبقہ ہے، دینی طبقہ میں سب شامل ہیں، اس میں نعت خوان بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں مفتیان بھی ہیں، اسپیشلی اس میں پیران اعظام بھی ہیں. اب ان کے لیے نقبا بھی ہیں، نقبا بھی اس میں شامل ہیں. اس میں بنیادی طور پر اس چیز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی آثار اور آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے کہ حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اگر تشریف فرما ہوتے اور اگر کوئی اجنبی آتا جس نے اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہ ہوتا تو وہ منظر کو دیکھ کے گیس نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں رسول اللہ. کیا بات، کیا بات. اپنی لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے ارکان میں، نشست میں، باقی ساری چیزوں میں. البتہ صحابہ کی جو محبتیں اور پروانوں کی شمع کی طرف جو رجحان اور قربانی کا ہے وہ تو بتا دیتا تھا کہ شمع محفل کون ہے. لیکن نبی پاک، بلکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام چلتے ہوئے اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ باقی سارے میرے پیچھے چلیں اور میں الگ ممتاز ہو کر چلوں. یہ وہ بنیادی طور پر ہم جو مناسب دینیہ کے لوگ ہیں، ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ سیکھنے کا اور بہت زیادہ اخذ کرنے کا سامان اس وقت ہمارے لیے موجود. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب، کیا اثرات ہوتے ہیں ذہنی، فکری انسان کے اوپر تواضع کو اختیار کرنے سے اور اس کا دامن چھوڑ دینے سے؟ سرور بھائی، تواضع جب بندہ اختیار کر لیتا ہے نا تو اسے خوشخبری بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، طوبیٰ لمن تواضع. فرمایا جس نے تواضع اختیار کر لی، فرمایا میں محمد اسے خوشخبری عطا فرما رہا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا اس کے لیے خوشی خوشی ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تواضع انکساری کا پیکر بن جاتا ہے اور رب کائنات اسے کیا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اہل جنت کون ہے اور اہل جہنم کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں اہل جنت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو تواضع کرنے والے ہیں، جو انکساری کرنے والے ہیں، یہ اہل جنت ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اللہ کی رحمت کو تھام کر یہ کوئی قسم اٹھا لیں تو فرمایا اللہ پاک ان کا کہا بدلتا نہیں ہے، لوح محفوظ کا لکھا بدل دیتا ہے
لیکن وہ بندہ جو اس کا بندہ بن جاتا ہے تواضع انکساری کے ذریعے، تقرب نوافل کے ذریعے، فرمایا پھر یہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے لبوں سے قول صادر ہوتا ہے اللہ پاک ویسے کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس کہا، فرمایا وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ پکے جہنمی ہیں۔ یا رسول اللہ کون ہیں؟ فرمایا جو ہٹ درم ہے، جو جھگڑالو ہیں، یہ دو چیزیں، ہٹ درم اور جھگڑالو، فرمایا یہ جہنمی ہے، لیکن تواضع انکساری کرنے والے کو سرکار دو عالم نے جنتی قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اور کبر اس کے اندر آ جاتا ہے، حالانکہ یہ تو کبریائی اللہ کی شان ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میری چادر کو کھینچتا ہے پھر میں اسے چیر دیتا ہوں، یہ صرف رب کائنات کی شان ہے کہ کبریائی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں بندہ اتنا ہی سوچ لے، آپ نے فرمایا کہ وہ سوچے، یہ دیکھے کہ جو کبر کر رہا ہے یہ دیکھے وہ کس قطرے سے بنا ہے، اللہ، وہ یہ سوچے کہ اس کے پیٹ میں ہر وقت کیا لے کے پھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں لے کے کیا پھر رہا ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں وہ یہ سوچے کہ مرنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ تو فرمایا اگر ان چیزوں کو وہ سوچے گا تو رب کائنات اس کے اندر تواضع انکساری کا جو نور ہے وہ داخل فرما دے۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ عرفان اللہ صاحب، معاشرتی طور پہ انفرادی اور اجتماعی تواضع اور عاجزی کو اختیار کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ انسان کی کردار میں، اس کی شخصیت میں کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے اثرات معاشرے پہ کس طرح سے رونما ہوتے ہیں؟ جی، دیکھیے ایک تو اس کا فائدہ جو انسان کو اپنی انفرادی شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان تواضع کرنے والا، ایک تو اس کو روحانی طور پر فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جتنا وہ عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کو مزید فضائل اور شمائل نصیب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تواضع کرتا ہے تو معاشرے کے اندر جو ایک گیپ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ مثلا اللہ نے اس کو علمی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے یا مالی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے سے کم علم لوگ یا کم مال رکھنے والے لوگوں کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے ملتا ہے تو ان کے دل میں بھی احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو معاشرتی بگاڑ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بلند درجہ ہے اور ہم نیچے ہیں، اور اس طرح ایک احساس کمتری کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے وہ احساس کمتری بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو بڑے لوگوں کا رویہ ہے وہ جب درست ہوتا ہے اور عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو نیچے والے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتری کی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں اگر تکبر ہو اور انا ہو اور غرور ہو تو لوگ اس بندے سے دور ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے اور ہمیں ایسا نہیں ہونا۔ اور اگر آدمی میں اللہ نے فضائل رکھے ہیں، ساتھ عاجزی اور انکساری اس کو عطا فرمائی ہے، تو پھر لوگ اس کی راہ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم معاشرے میں علمی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرف آنے کی مطلب ایک راہ ہموار کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی بہترین بات یہ ہے کہ جب ہم عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کو عام طور پر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہم اس کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں معاشرتی اعتبار سے بھی اور اپنے انفرادی اعتبار سے بھی جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، اور ہمارے اہل اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جو فضائل ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا کوئی کرامت آپ دکھائیے یا آپ نے کوئی کرامت بتائیے کہ آپ نے کوئی کسی وقت، آپ نے فرمایا یہ کرامت تھوڑی ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار بندہ اس زمین پر چل پھر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے کمالات عطا فرمائے۔ اب ان کے اس جواب سے جو آپ کے مریدین پر جو اثر پیدا ہوا ہوگا وہ سبحان اللہ ان کی بہت اچھی تربیت اس طرح ہوئی ہے، اور ہمارے اہل اللہ نے اسی طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہت ساری ان کی کشف المحجوب کے اندر، اور جہاں پہ وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ کیلے کا چھلکا جو ہے وہ مارا گیا اور پھر کچھ عطا فرمایا، آپ نے خاص طور پہ اس پہ توجہ کی۔ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ صوفیاء اور اہل اللہ چونکہ قرب خداوندی کی منزل کے مسافر ہوتے ہیں تو اس کے جو بہترین ہتھیار ہیں ان میں سے ایک عاجزی ہوتا ہے۔ تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عجز و انکساری کا کیا مطلب کہ آپ اپنے کمالات اپنی خوبیوں کو دوسروں پر
برتری کے طور پہ ظاہر نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ایک کامن مین کی طرح، ایک نارمل آدمی کی طرح لوگوں کے درمیان رہنا سہنا. کیا مطلب؟ ایک خول سے اپنے آپ کو نکال لینے کا نام آپ کہہ لیجئے کہ عز و انکساری ہے. ٹھیک. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد جگہ اس کا ذکر فرمایا، لیکن جس واقعے کی طرف نے اشارہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بھی میں سفر میں جا رہا تھا تو مطلب کئی میرے جیسے کیا مطلب کہ جو صوفی ٹائپ لوگ تھے ان کے ساتھ مجلس ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اور ساتھ فرمایا کہ میں اس وقت ایک روحانی مشکل اور منزل میں اٹکا ہوا تھا کہ جو حل نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک. ذکر اذکار سے، باقی تمام چیزوں سے وہ رکاوٹ دور نہیں ہو رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ملا تو انہوں نے مجھے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، ہم میں سے نہیں ہے، تو خود بالا خانے پہ چڑھ گئے اور مجھے انہوں نے نیچے جگہ دی تھی. ٹھیک. تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ رہنا پسند کیا. فرماتے ہیں پھر حد یہ ہوئی کہ وہ پھل کھا کر اس کے جو چھلکے ہیں نا وہ مجھے مارنے لگ گئے. تو وہاں پہ آپ نے پھر ظاہر نہیں بتایا کہ میں کون ہوں یا اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے اور میرے اپنے آپ کو چھپانے اور عجز و انکساری اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری وہ روحانی منزل دور کر دی اور مجھے برتری کی طرف. بالکل ٹھیک. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہتے ہیں آپ کو خلق عظیم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار میں، اور آج ہم عاجزی اور تواضع پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کی جزیات میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک پروگرام میں سمیٹی نہیں جا سکتی. اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ عاجزی اور تواضع کے بنیادی معنی کیا ہیں اور یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے، کہاں پہ آپ نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کن لوگوں سے آپ نے کس طرح سے ملنا ہے. بہت ساری اس میں جزیات ہیں اور کبھی وقت ملے گا انشاءاللہ تو اس پہ ہم بات کریں گے. آخری جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم پیغام لیتے ہیں. اور قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے تو آخری حصے میں کیا پیغام دیتے ہیں آپ اس موضوع کے حوالے سے آج کی گفتگو کے تناظر میں؟ جی محترم، عرض یہ ہے کہ عاجزی جو ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حریم ناز میں پہنچے اور کعبہ قوسین ثم دنا کا قرب پایا تو رب کائنات نے پوچھا، حبیب محبوب کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، تو آپ کیا لے کے آئے؟ تو یا عرض کی مالک میں وہ لے کے آؤں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. عرض کی مالک میں عاجزی لے کے آیا. تو عاجزی یہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں، یہ تو بندوں کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں نا جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. کریم آقا علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا اور آپ فاتح بن کے آئے اور 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی شان قربان جاؤں آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا سر انور جو ہے جس اونٹنی پہ آپ جلوہ فرمائے وہ کجاوے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس قدر عاجزی انکساری. تو جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھ لیں بہت سے پھل آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی بیلیں ہیں جو بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، وہ پھل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اور بے شمار درخت آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں اور بالکل سفیدے کی طرح، ان پر کوئی پھل نہیں لگتا. تو بس پیغام یہی ہے کہ بندہ جو جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اسے عظمتوں کے تاج عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جی آپ سب کیا ارشاد فرماتے ہیں جناب آج کے؟ جی اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو اہم شعبے ہیں ہمارے، ایک علماء ہے اور ایک اہل طریقت کا شعبہ ہے. علماء کو ہمارے ان بزرگوں کی سنت کو اپنانا چاہیے جنہوں نے علم کے فیض کو پوری دنیا تک پھیلایا اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے رہے. بہت ساری مثالیں اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں. میں اگر اس کی بڑی خوبصورت مثال پیش کروں تو حضرت شیخ الحدیث قبلہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے. اب آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عروج اور مقام عطا فرمایا تھا، لیکن عاجزی اور انکساری کا ایک پیکر تھی. تو ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو اس طرح کے بزرگوں کو اپنا مقتدا بنانا چاہیے اس حوالے سے کہ جب انہوں نے عاجزی اور انکساری اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو 4 دانگے عالم تک پھیلایا. ٹھیک. دوسری طرف اہل طریقت ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اہم منصب عطا کیا ہے. آپ اس حوالے سے جو ہمارے صوفیاء کرام نے اور ہمارے اہل اللہ نے جو مثالیں چھوڑی ہیں آپ اس طرف جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کرامتیں یعنی جو
عجیب سی بات ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ان کو بیان کیا جاتا ہے، اگر ہو تو بھی تو اہل اللہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے حضرت حبیب اجمی اور حضرت حسن بصری کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت حسن بصری وہ فوجیوں کے اور صاحبوں کے ڈر سے آپ حضرت حبیب اجمی کی خانقاہ میں چھپ گئے اور بتایا کہ ان کو بتانا نہیں سپاہیوں کہ میں چھپا ہوا ہوں، لیکن جب آئے تو آپ نے بتا دیا کہ وہ چھپے ہوئے. تو وہ گئے اندر، تلاش کیا، نہیں ملے، پھر تلاش کیا، نہیں ملے، 3 مرتبہ انہوں نے کہا جی بابا جی ایسے کہہ رہے ہیں، واپس چلے گئے. تو جب حضرت حسن بصری باہر نکلے تو حبیب اجمی سے کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے مروا دیا تھا، تو یہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، کہ آپ کی کرامت کی وجہ سے بچ گیا ہوں کہ میں نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا نہیں، میری کرامت نہیں، میرے سچ بولنے کی وجہ سے جو ہے. حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بالکل کمال عطا فرمایا تھا اور یہ کرامت تھی آپ کی، لیکن آپ نے اس کو منسوب کیا اس خوبصورت فعل کی طرف کہ جس کو ہمیں اپنانا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں، سچ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت عطا فرمائی. تو یہ آپ کے اہل اللہ کے جو اس طرح کے اوصاف ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اہل اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور ان کے سجادگان ہیں یا ان کے گدی نشین ہیں تو ہمیں ان جیسے اوصاف بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے اوصاف میں بہترین وصف عاجزی اور انکساری کا وصف ہے. کیا بات، سبحان اللہ. سرور بھائی صرف ایک جملہ قبلہ شرف صاحب کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ جو شاگرد خاص تھے قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب، میں نے کافی سال ان کی صحبت میں رہا، تو ان کے معمولات کی ایک میں عمل ان کا بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں ان کی جوتی پکڑتا تو آپ فرمایا کرتے تھے میری ایک ہی جوتی ہے، وہ تم پکڑ لو گے میں کدھر جاؤں گا. یعنی وہ جوتی تک خود پکڑتے تھے، تو یہ نہیں تھا کہ جناب کسی نے لوٹا پکڑا ہے، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے. تو اس طرح اگر ان اسلاف کو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے اندر عاجزی کا نور آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ فرمائیے کہ کس طرح سے تواضع اور عاجزی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر ایک جو فاصلہ رکھنا ہوتا ہے کسی جگہ پہ اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ تکبر ہے اور یہ کوئی اور چیز ہے، لیکن کسی جگہ پہ کہیں فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے جس کا ذکر بھی آپ نے فرمایا تھا. اس فاصلے کو تکبر نہیں اہل کہا، ثروت سے، اہل منصب سے اور دیگر. اس فاصلے کو تکبر نہیں کہتے، اس فاصلے کو خودداری کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس فاصلے کو وقار کہتے ہیں، اس فاصلے کو اپنے منصب اور اپنے علم کی قدر کرنا کہتے ہیں. بالکل جسے دوسرے لوگ تکبر سے تعبیر کرتے ہیں. حقیقتاً تکبر اس چیز کا نام نہیں، تکبر تو دوسرے کو حقیر جاننے کا نام ہے، صحیح، دوسرے کو کمتر جاننے کا نام ہے، جاننے کا اور کہنے کا رویہ کے ساتھ. یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس کا تعلق خودداری کے ساتھ ہے، یہ شاید ضروری بھی ہے. اور یہ خودداری جو ہے وہ خاص طور پر دینی مناسب کے لوگوں کے لیے ایک زیور ہے، زیور ہے، بے شک ان کا زیور ہے، بالکل. ان کا وقار جو ہے یہ خودداری ان کے لیے زیور ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کے فضائل کو پڑھے. جن لوگوں نے عجز و انکساری کا پیکر پن کے مقامات پائیں ان کا مطالعہ کرے، ان کی زندگیوں کو دیکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز یہ ہے، جیسے قاری صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے، کہ وہ اس ہر چیز کے زوال کو یاد رکھے جو کچھ اس کے پاس ہے. یعنی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے احوال، اپنی بے بسی کو یاد رکھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا اور ان چیزوں کا عارضی ہونا یاد رکھے، اور موت کو یاد رکھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے تو جو اس کے کہہ لیجئے کہ اسرت کے ایام ہیں، جو پریشانی کے احوال ہیں، ان کو یاد رکھے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ سراپا التجا بن کر اس سے اس دولت کے طلب کرنے کی دعا بھی کرتا رہے کہ مولا کریم مجھے تو اس نعمت کو عطا فرما. اور جہاں کہیں وہ محسوس کرے تو اس میں مثال کے طور پر اس کا اظہار کیسے ہوگا، جیسے اشارہ ہوا کہ اپنے لیے تعظیم کو پسند نہ کرے، اپنے لیے تعظیم اور اکرام کا اہتمام نہ کرے، لوگوں کو اس کی ٹریننگ نہ دے کہ میں آؤں تو یہ ہونا چاہیے. ہاں، لوگ ان کے دلوں میں اگر تیری عزت ہے اور وہ تیری کہے بغیر اس کا اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ کا انعام سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس کو یوں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ماننے میں، اس کا اعتراف کرنے میں جھجک محسوس نہ کرے. اور اس کا اظہار یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر منصبی طور پر کسی چھوٹے نے تمہیں نصیحت کی ہے یا کسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے جو واقعتاً ٹھیک ہے تو اس کو قبول کرنے میں، اس کو اختیار کرنے میں تردد نہ کرے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے. اسی طرح دوسروں نے جو
تیرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے تو اس میں ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا. اور اگر غریب نے بھی بلایا ہے کسی جگہ دسترخوان پہ یا گھر میں تو اس کی محبت اور عزت افزائی بھی اسی طریقے کے ساتھ کرے جیسے کسی بڑے کے لیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب قاری محمد یونس قادری صاحب, جناب حافظ عرفان اللہ صاحب, جناب عابد حسین چشتی صاحب. ابھی ہم کلام آخر میں شامل کرتے ہیں, اور جو ذکر ہوا تھا حاضری کا پروگرام کے آغاز میں, جو وہاں پہ موجود ہیں اور یہ مدینہ منورہ کی عطا ہے, یہ اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ بخشش و مغفرت کے سفینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. واہ واہ واہ. بخشش و مغفرت کے سفینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. حق تعالیٰ کی رحمت کے زینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. آج بھی جو ہے سیرابی جسم و جاں راحت آسیاں, آج بھی جو ہے سیرابی جسم و جاں راحت آسیاں. میں کرم کے اسی آبگینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. اور مار ڈالا تھا تو نے مجھے جیتے جی میری بے چارگی, مار ڈالا تھا تو نے مجھے جیتے جی میری بے چارگی. دیکھ لے اب میں مصروف جینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. دیکھ لے اب میں مصروف جینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. اور زندگی ہے یہاں ایک تہذیب میں, ایک ترتیب میں. زندگی ہے یہاں ایک تہذیب میں, ایک ترتیب میں. ہر نفس کہہ رہا ہے قرینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. ہر نفس کہہ رہا ہے قرینے میں ہوں. اور مفتی صاحب کی نظر یہ شعر کہ لوٹ آیا ہوں گو کوئے سرکار سے ان کے دربار سے, لوٹ آیا ہوں گو کوئے سرکار سے ان کے دربار سے. دل ابھی تک کہے میں مدینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. دل ابھی تک کہے میں مدینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. مجھ پہ سرور عنایت کی برسات ہے, نعت ہی نعت ہے. مجھ پہ سرور عنایت کی برسات ہے, نعت ہی نعت ہے. مدح خیر الورا کے شبینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. حق تعالیٰ کی رحمت کے زینے میں ہوں, دل ابھی تک کہے میں مدینے میں ہوں, میں مدینے میں ہوں. انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے, انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہماری یہ ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے. کلام شامل کرتے ہیں, مجھے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے, سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے. چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے, چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے. جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا, جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا. شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے, شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے. اور قبلہ مفتی صاحب آپ کی نظر یہ شعر مدینہ شریف سے آئے ہیں. کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر, کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر, پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے, پھر
عطا پر عطا دیکھیے پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے بھول جائیں گے جتنے حسین عکس ہیں بھول جائیں گے جتنے حسین عکس ہیں سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے بارگاہ نبی میں عجب کیف ہے بارگاہ نبی میں عجب کیف ہے ہو رہے ہیں ملائک فدا دیکھیے ہو رہے ہیں ملائک فدا دیکھیے سر کی آنکھوں سے شان خدا پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔